لیکن چشتی صاحب ایک اور چیز جس پہ سوال اٹھ گیا وہ یہ تھا کہ آئرن ڈوم تل اویو کے اندر ان دا ہارٹ آف اسرائیل, ان دا ہارٹ آف دا کیپٹل ایکچولی مسلز گرے ہیں اور ایکچولی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. اور موساد کا ان اٹ سیلف جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سویلین آبادی میں انہوں نے بنایا ہوا ہے, تو ہیومن شیلڈ کے طور پر تو وہ استعمال کر ہی رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کو. سو آپ کی نظر میں کیا اسرائیل کا جو ایک امیج تھا کہ ایک امپینیٹریبل قسم کی طاقت ہے, آئرن ڈوم بہت بڑی چیز ہے, وہ اب امیج ٹوٹ گیا یا نہیں؟ تھینک یو انیکا فار دی انویٹیشن. دیکھیے بالکل ٹوٹ گیا. وہ اس لیے ٹوٹ گیا کہ صرف آئرن ڈوم تک یہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھا, یہ سارا جو ڈیفنس تھا اور ان کو جو روکنے کا پلان تھا وہ رستے میں بھی تھا. آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ٹریول کیا ہوگا ان ویپنز نے, جو شارٹیسٹ پاسبل روٹ بھی اگر میں لگاؤں تو عراق اور جارڈن کا ایئر سپیس بنتا ہے جہاں سر یہ گزر کے گئے ہوں گے. اگر ان کا میں دیکھوں, عراق میں بھی موسٹلی ویسٹرن اور یو ایس کی فورسز ہیں اور جارڈن میں بھی ڈیفینیٹلی اکوپمنٹ بھی ان کا ہے, اور وہ ایسی جگہ پر ان کے ایئر ڈیفنس ویپنز ڈپلائڈ ہیں یا سرفیس ٹو ایئر میزائلز ڈپلائڈ ہیں جو ان ڈرونز کو, ان بیلسٹک میزائلز کو انٹرسپٹ کر سکتے تھے. اور میرے نالج کے مطابق ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی سمندر میں اس وقت موجود ہے جو یہ کام بھی کر سکتا ہے, جو بیلسٹک میزائل کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا, جیسے یہ بہت عرصے سے تیاری ہوئی تھی, چاہے وہ انگیج کیا ہوا تھا فالسلی ایران کو نیگوسیشن کے لیے یا مذاکرات کے لیے, لیکن یہ بلڈ اپ تیاری تھی, اوور نائٹ نہیں ہوا تھا. اور ظاہر ہے ریٹیلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ کیپیبلٹی پتہ تھی ایران کی کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے. تو یہ صرف آئرن ڈوم فیل نہیں ہوا, یہ وہ سارے سسٹم کو نگیٹ کر کے اور آؤٹ سمارٹ کر کے وہ پینیٹریٹ کیے ہیں یہ سارے. اور دین کمز دی آئرن ڈوم جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو سمجھا جاتا تھا یہ امپریگنیبل ہے, لیکن یہ دنیا میں اب کوئی ایسی چیز نہیں رہ چکی جو فول پروف ہو. جب کسی کی ڈیفینڈ ہو جاتا ہے کسی چیز کا, اس کا اوفینس بھی نکل آتا ہے, اوفینس کیسے کرنا ہے اس کے اگینسٹ کاؤنٹر کرنا. تو یہ اسرائیل کو سرپرائز ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا, اور جو ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ایران نے چند گھنٹوں میں پیدا کر دی ان دی مائنڈز اینڈ ہارٹس آف اوور آل اسرائیلیز, کیونکہ 1 کروڑ کی آبادی ہے, جغرافیکلی بہت چھوٹا ملک ہے, اور 150 اگر ڈرون انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں, اور یہ بہت الارمنگ تھا پورے پاپولیشن کے لیے, آبادی کے لیے. ایک ایلیمنٹ آف خوف جو ہے اور یا فیئر جو کریٹ کیا گیا, کیونکہ میری نظر میں اگر ہسٹوریکلی دیکھیں تو اسرائیلی جو پبلک ہے جس کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھی, فلسطین کے اوپر بھی ان کے خلاف, حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں, تو ٹریڈیشنلی آپ نوٹ کریں کہ کبھی اسرائیلی قوم کو اس طرح کی پینلٹی یا پنشمنٹ یا انسیکیورٹی کا فیس ہارڈلی کرنا پڑا, کیونکہ موسٹلی اسرائیل آپریشن کرتا تھا بیونڈ اٹس بارڈرز, پنش کرتا تھا, اپنے ٹارگٹ اچیو کرتا تھا اور ریڈیکیول کرتا تھا, اور پھر جو پیس یا نیگوسیشن ہوتی تھی یا سیز فائر ہوتا تھا وہ موسٹلی اسرائیل کی ٹرم پر ہو جاتا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم ایور ہوا ہے کہ یہ ان پریزنٹ سرپرائز اسرائیل کو ملا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا امریکن امبیسڈر نے کہا ہے کہ میں 5 دفعہ بنکر میں مجھے پناہ لینی پڑی. اگر امریکن امبیسڈر جو تل اویو میں ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, سو دی رول آف گیم ہیز چینجڈ, انسیکیورٹی پیدا ہوئی ہے. تو آپ جی جو چشتی صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, رول آف گیم جو انگیجمنٹ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے, سچویشن بھی چینج ہو گئی ہے. لیکن امبیسڈر اب صورتحال یہاں آتی ہے کہ ڈپلومیٹکلی کس طرح سے حل کیا جائے. یو این کو اسرائیل مانتا نہیں ہے, یو ایس سم ہاؤ دی ادر, ڈسپائٹ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اب یہ چیز فیمس ہو گئی ہے کہ وہ اس سے پہلے چلتی ہوئی جنگوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ یوکرین رشیا والی ہو, چاہے وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں نیگوشیشن کروانا ہو. تو ان کا بذات پریزیڈنٹ اینڈ بذات شخصیت کیا کردار ہو سکتا ہے اس صورتحال میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ جی بالکل, ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیں جو سسٹم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اور اس پر بہت ریفرنس بک ایک بڑی اچھی ہے جو کہ پروفیسر جان میرشائمر نے لکھی ہے, اور اس میں انہوں نے اسرائیلی لابی کے کہ کس طریقے سے وہ سرات کر گئی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ کانگریس ہو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہو یا پینٹاگان ہو, وہاں ان کا کافی انفلوئنس ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. لیکن ٹرمپ ایک انڈیپینڈنٹ پریزیڈنٹ نہیں ہے پھر؟ جی دنیا پاکستان یہ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ
اپنی مرضی کے مطابق 100% فیصلہ کرنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ایک نیٹ ورک وہاں بنا ہوا ہے تمام اداروں میں اور پریزیڈنٹ کے اوپر بھی اور اس کے ارد گرد بھی، تو وہ تمام کے تمام اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ ٹرمپ بالکل ایک انیشیٹو والے آدمی ہیں، لیکن میں بہت سارے پروگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ ٹرمپ غزہ کے معاملے میں اسرائیل کے حوالے سے وہ جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلائیں گے، اور وہ اہداف جو اسرائیل کے ہیں اس کو حاصل کرنے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے بلکہ معاونت کریں گے، جو کہ بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن باقی معاملات میں یوکرین کے معاملے میں حل چاہیں گے، انڈیا پاکستان اور کشمیر کے معاملے میں حل چاہیں گے، تو باقی معاملات ٹھیک ہے۔ So 2+2 is not 4, Ambassador صاحب. Got it. چشتی صاحب، اب ایٹ دی اینڈ آپ کو میں نے ایک شارٹ سنوایا ہے جہاں نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ ہمیں پرابلم ہے، تو ایران تو نیوکلیئر بام نہیں بنا سکا، ہمارے پاس تو الحمدللہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، بڑے بیلنس آف پاور مینٹین کیے ہوئے، اور الحمدللہ ہمارے ڈیفینس فورسز نے بھی ابھی پروو کر دیا پچھلے دنوں what we are capable of. This was just a glimpse. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی طرف بھی صورتحال الٹیمیٹلی آئے گی، اور how do we cater to that? میں تھوڑا سا کامنٹ آفر کرنا چاہوں گا اس کلپ کی ویلیڈیٹی کے اوپر۔ آئی ایم ناٹ شیور بیکاز جب وہ پاکستان کا ذکر کر رہے تھے تو ان کو بلینک کر دیا گیا تھا ایک فلیگ کی پکچر کے ساتھ، تو آج کل جتنی اے آئی آ گئی ہے آڈیو میں نے جو ڈپلیکیٹ کرنا یہ انٹرویو ہے چشتی صاحب باقاعدہ جو میں نے چلایا، اٹس اے ویلڈ انٹرویو وداؤٹ بلینکنگ۔ چلے اگر یہ ہے تو یہ آج کا نہیں ہے، جب میں نوجوان افسر 2011 کا ہے یہ پائلٹ، اوکے تھینک یو سر۔ 2011 جب تک میں ایز اے فائٹر پائلٹ، مجھے اس وقت جب ہمیں نیا ایک نیوکلیئر پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا، کوٹا ہمارے نیوکلیئر لیبارٹریز ہوتی تھیں، اس وقت بھی ہمیں جو ایز اے فائٹر پائلٹ بریف کیا جاتا تھا، میں خود اسلام آباد پنڈی میں بہت عرصہ ڈیوٹی کی تھی نیوکلیئر پلانٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی، ایریل ڈیفینڈ کرنے کی، اور اس وقت بھی نمبر 1 تھریٹ اینڈ نمبر 2 تھریٹ انڈیا اور اسرائیل تھے ہمارے نیوکلیئر پلانٹ کو۔ تو یہ میں 35-40 سال پرانی باتیں کر رہا ہوں، آپ امیجن کریں یہ نیو تھریٹ بھی نہیں ہے اور یہ نیو ان ایزینس بھی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ان ایزینس ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ اور آبویسلی اس وقت حالات قدرت کی طرف سے ہماری فیور میں تھے، سوویت یونین نے افغانستان آکوپائی کیا ہوا تھا، ہم ایک سو کالڈ لڑ رہے تھے، ویسٹ کی جنگ لڑ رہے تھے، تو امریکہ نے اس وقت آپ کے سامنے 8-9 سال لک دی ادر سائڈ والی آپشن لی، اور امریکن پریزیڈنٹ ایک سرٹیفکیشن دیتے رہے کانگریس کو F-16 دیتے وقت بھی کہ پاکستان نیوکلیئر پرولیفریشن کے کسی پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ بلیسنگ تھی کہ ہمارے پہ فوکس ہوتے ہی ہماری ضرورت بھی امریکہ کو پڑ گئی، سو دیور نو آپشن فار امریکہ ایکسپٹ ٹو ایکسپٹ اٹ اور لک دی ادر سائڈ والا۔ اور جو ہی اس کا ثبوت یہ ہے کہ 89 میں جب سوویت یونین نے ودرا کیا تو آپ کے سامنے سینکشن لگ گئی۔ چشتی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ جو ہے نا بڑا درست کیا ہے، بیکاز اللہ الٹیمیٹلی اللہ از دی بیسٹ آف پلانرز۔ لیکن چشتی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می